السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستو، آج کا جو ہمارا سبق ہونے جا رہا ہے وہ قصص النبیین حصہ چہارم کا تیسرا سبق ہے۔ تو ساتھیوں، آئیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور ہم نے ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو مدین کی طرف بھیجا۔ وَلَيْسَ مَا حَكَيْنَاهُ لَكُمْ مِنْ قِصَصِ النَّبِيِّينَ، اور یہ ایسا قصہ نہیں ہے جس کو ہم نے تمہارے لیے نبیوں کے قصوں میں سے بیان کیا۔ وَلَيْسَ مَا، اور یہ ایسا نہیں ہے، حَكَيْنَاهُ، مَا حَكَيْنَاهُ، جس کو ہم نے بیان کیا، لَكُمْ، تمہارے لیے، مِنْ قِصَصِ النَّبِيِّينَ، نبیوں کے قصے میں سے۔ میں نے ایک ایک لفظ کا ترجمہ کر دیا تاکہ آپ کے لیے ترجمہ کرنا آسان ہو جائے۔ هُوَ كُلُّ مَا حَكَاهُ اللَّهُ، وہ ہر وہ قصہ ہے جس کو اللہ نے فی قرآن میں بیان کیا ہے، من قصصہم و حکایاتہم، نبیوں کے قصے اور حکایات کو، یعنی یہ ہر وہ قصہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں نبیوں کے قصے اور حکایات کو بیان کیا ہے۔ ففی القرآن الکریم قصص غیر هذه القصص، قرآن کریم میں ان قصوں کے علاوہ اور بھی بہت سارے قصے ہیں۔ فیہ قصۃ نبی اللہ شعیب الذی ارسلہ اللہ، اس میں اللہ کے نبی شعیب علیہ السلام کا قصہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے شہر مدین اور اصحاب ایکا کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔ دوست، مدین حجاز کے ایک شہر کا نام ہے۔ حجاز سعودی عربیہ کی طرف ایک چھوٹا سا ملک پڑتا ہے جس میں مدین ایک شہر کا نام ہے، اور اصحاب ایکا، دوستو، ایکا کے جو معنی آتے ہیں وہ جنگل جھاڑی کے ہیں۔ تو اس وقت اس علاقے میں بہت زیادہ جنگلات ہوں گے، جس کی وجہ سے اس کو اصحاب ایکا کہا گیا۔ وہم اصحاب تجارت و سلع، اور وہ لوگ، وہم سے مراد اصحاب ایکا، اور وہ لوگ بزنس مین اور سرمایہ دار تھے۔ اب اس کا ترجمہ بزنس مین کر لیجیے، اور سلون کی معنی سرمایہ دار، اور وہ لوگ بزنس مین اور سرمایہ دار تھے۔ فقد كانوا على الجادة التجارية الكبيرة بين اليمن والشام، وہ لوگ یمن اور شام، و بین العراق و مصر، عراق اور مصر کے درمیان ایک بڑی تجارتی شاہراہ پر آباد تھے، علی ساحل البحر الاحمر، جو بحر احمر کے کنارے پر واقع تھا۔ بحر احمر ہم سب جانتے ہیں، اور ساحل کے معنی کنارہ آتا ہے، ساحل۔ کانوا یشرکون باللہ غیرہ، وہ لوگ اللہ کے ساتھ غیر کو شریک کرتے تھے، یعنی وہ غیر اللہ کو شریک کرتے تھے۔ اشرک یشرک شرکا کیا معنی تھا؟ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا۔ وہ لوگ غیر اللہ کو شریک کرتے تھے، یعنی اللہ کے ساتھ شرک کرتے تھے۔ کما کانت الانبیاء فی کل عصر، عصر کے زمانہ، جیسا کہ انبیاء کی امت ہے، امت جمع جیسا کہ انبیاء کی امتیں ہر زمانے میں ایسا کرتی آئی ہیں۔ وکانوا زیادۃ الی ذلک، بلکہ وہ لوگ اس سے بھی 2 قدم آگے تھے۔ یہ ہم لوگ محاورہ ترجمہ کر رہے ہیں، لیکن اگر ہم اس کے لفظی ترجمہ کریں گے، وَكَانُوا زِيَادَةً إِلَى ذَلِكَ، اور وہ لوگ اس سے بھی کہیں زیادہ تھے۔ يَنْقُصُونَ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، وہ لوگ ناپ تول میں کمی کرتے تھے۔ وَيُطَفِّفُونَ فِي الْكَيْلِ، اور
ناپنے میں کمی کرتے تھے. وَيَتَعَرَّضُونَ لِلْقَوَافِلِ. وَيَتَعَرَّضُونَ يتعرض تعرضاً کے معنی آتا ہے لام صلہ کے ساتھ نشانہ بنانا. وَيَتَعَرَّضُونَ لِلْقَوَافِلِ. قافلۃ جمع قافلہ. اور وہ لوگ قافلے کو نشانہ بناتے تھے یعنی قافلے کو لوٹتے تھے. فَيَتَوَعَّدُونَهَا. توعد یتوعد توعداً دھمکی دینا. وہ لوگ اس کو دھمکی دیتے تھے. وَيُخِيفُونَهَا. أَخَافَ يُخِيفُ إِخَافَةً ڈرانا. اور وہ لوگ ان کو ڈراتے تھے. وَيَعِيثُونَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا. عَاصَ يَعِيثُ عَيْثًا کے معنی پھیلانا. تو یعیثون فسادًا اور وہ لوگ زمین میں فساد پھیلاتے تھے. شأن الأغنیاء الأقویاء. طاقتور مالدار کی طرح. الذین لا یرجون حسابا. جو طاقتور مالدار نہ کسی حساب کی امید کرتے ہیں. ولا یخشون عذابا. اور نہ کسی عذاب سے ڈرتے ہیں. فبعث اللہ الیہم رسولہ شعیبا یدعوہ. اللہ تعالیٰ نے شعیب علیہ السلام کو ان کے طرف رسول بنا کر بھیجا. وہ ان کو دعوت دیتے تھے. وَيُنذِرُهُمْ. اور ان کو ڈراتے تھے. وَيَقُولُ لَهُمْ. اور وہ ان سے کہتے تھے یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیر. اے میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو, اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں. ولا تنقصوا المکیال والمیزان. اور ناپ تول میں کمی نہ کرو. انی اراکم بخیر وانی اخاف علیکم عذاب یوم محیط. میں تم کو خوشحال دیکھ رہا ہوں. انی اراکم بخیر. میں تم کو خوشحال پا رہا ہوں اور میں تم پر ڈرتا ہوں عذاب یوم, ایک بڑے دن کے عذاب کا, محیط جو تم کو گھیرنے والا ہے. وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ. اور اے میری قوم تم برابر سرابر ناپ تول کو پورا کیا کرو. قسطن برابر سرابر. اوکے. اس کے بعد مکیال کے معنی آتے دوستو پیمانہ, اور میزان کے معنی ترازو. وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ. وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ. بخس یبخسو بخسن کے معنی گھٹانا. وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ. اور تم لوگوں کی چیزوں میں نہ گھٹاؤ, لوگوں کی چیزوں کو نہ گھٹاؤ. وَلَا تَعْثُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ. اور زمین میں فساد پھیلاتے ہوئے نہ پھرو. تو دوستو آج کے سبق ہمارا مکمل ہوا. ہم نے جو الفاظ معنی بتائے آپ اس کو نوٹ کر لیجیے گا. اور میں نے ترجمہ آپ کے لیے بہت ہی آسان اور سہل طریقے پر کیا ہے تاکہ آپ کے لیے ترجمہ کرنا آسان ہو جائے. تو یہ بھی بالکل آسان ہو گیا. تو دوستو انشاءاللہ اب ہم اگلا سبق کل پڑھیں گے. السلام علیکم.